ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، استطاعوا تو واو این استطاع یستطیع باب استفعال سے خوشی سے یا آسانی سے کوئی کام کر سکنا. ومن اور جو کوئی یرتدد پھر جائے، وہی روٹ جو پیچھے یردوکم میں دیکھا، رو دال دال، منکم تم میں سے، ان دینی ہی اپنے دین سے، دین کا روٹ دال یا نون، فیمت پھر وہ مر جائے، یمت میم واو تا، ماتا یموتو سے مرنا، وہوا اس حال میں کہ وہ، کافرن کافر ہو، کافر کاف فا رو کفر کرنے والا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، حبطت ہا با تو، حبط یحبط حتبا بیکار ہونا، برباد ہونا، اعمالہم اعمال ان کے، عین میم لام عمل سے اعمال، فت دنیا دنیا میں، دنیا کا روٹ دال واو نون، والآخرہ اور آخرت میں، آخرت کا روٹ الف خا را اسم ہے، آخری یا بعد میں آنے والی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحابو ساتھی، صاد ہا با، النارو آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدون خا لام دال، خلد یخلد خلودن دوام ہمیشہ رہنا، اسی طرح الخلد اسم مصدر ہے دوام کے معنوں میں، اور خالدونہ یا خالدینہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور اس کی واحد خالد آتی ہے، اور پھر اسی سے اسم مصدر نکلے گا الخلود جس کے معنی ہوں گے دوام کے. انا بے شک، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، آمنو کا روٹ حمزہ میم نون، آمنا یؤمنو سے ایمان لانا، والذین اور وہ جنہوں نے، ہاجرو ہجرت کی، ہاجرو ہا جیم رو، ہاجرہ یہاجرو مہاجرتن کسی کا دوسری جگہ جانے کے لیے اپنا وطن چھوڑنا. اور قرآنی لغت میں ہجرت کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے پیروکار کی اسلامی معاشرے کے قیام اور پرامن تبلیغ اسلام کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کو کہتے ہیں. پھر اسی سے مہاجرن بھی ہے، اسم فاعل اسلام کی خاطر اپنا وطن ترک کرنے والا. وجاہدو اور جہاد کرو، جاہدو جیم ہا دال، جاہدہ مجاہدتن و جہادن، اس کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا. پھر اسی سے جاہدہ یجہدو جہدن اپنے آپ کو تھکا دینا یا اپنے آپ کو تھکا دیا، جد و جہد کی. اور ایک معمولی سا فرق آپ دیکھیں زیر زبر پیش سے جو آتا ہے، وہ آپ کی صرف انفارمیشن کے لیے، اگر جہدن ہو تو اس سے مراد ہوتی ہے محنت، سخت مشقت، اور جہدن ہو تو سخت اور مضبوط کے معنوں میں آتا ہے. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجونا جو امید رکھتے ہیں، یرجونا را جیم واو امید کرنا، رجا یرجو سے امید کرنا، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، رحمتا را حامیم روٹ وہی ہے، اور رحمت مہربانی کے معنوں میں. واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے. غفور غفرہ سے ہے، ڈھانپ دینے کے معنوں میں، اور جب ہم اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سزا سے بچا لے. اور غفور جو ہے، الغفور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا
صفاتی نام بھی ہے. رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کا روٹ بھی را ہا میم اور باب تفعیل سے مبالغے کا صیغہ ہے. نہایت یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے اللہ کا صفاتی نام بھی ہے الرحیم. تو ناظرین، آج ہم نے سورہ البقرہ کے الفاظ کی وضاحت کو مکمل کیا.